محمود اشرف صاحب اشرفی جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی حکم و ہدایت پر حاضر ہوا ہوں۔ دراصل معاملہ بات یہ ہے جو مجھے پیش کرنی ہے۔ 13 جولائی 2026 27 محرم الحرام امسال جو 27 محرم الحرام کی شب میں جامعہ اشرف کا جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے۔ اس جلسے میں اس سال جناب پروفیسر شمیم الدین احمد منامی صاحب کا خطاب ہوا، اور اس خطاب میں انہوں نے مخدوم پاک کا ذکر کیا، مختلف باتیں پیش کی، لیکن خطاب کے ایک حصے میں آ کر انہوں نے اس آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری ہیں، محبوب ہیں۔ یعنی اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بھلائی نہیں ملے گی یا بھلائی کا مقام تمہیں نہیں ملے گا۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کی ذات اور اس آیت کریمہ کا مصداق مکمل طور پر ہیں، اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، روشن ہے، بے شک آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں جو اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر منامی صاحب نے جس معاملے کو اٹھایا کہ انہوں نے خلافت کے کو موضوع بنا لیا، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو خلافت کی خبر ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ساتھ ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ کی خلافت کے بارے میں پتہ چلا، خبر ہوئی، تو حضرت علی نے آیت پر زبان حال سے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملی، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اور حضرت علی کو خبر ملی تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کے اس حصے کو جو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے، شاید عوام میں اکثر افراد نہ سمجھے ہوں، لیکن علماء کرام نے اس کا مفہوم، مدعا، مضمون اور ما فی ضمیر جو وہ کہنا چاہتے تھے، اس کو علماء نے تو بہرحال اچھی طرح سمجھا ہے، ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مفہوم و مضمون یہ ہے کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کو خلافت کی خبر ملی، تو حضرت علی نے اس خلافت کے منصب کو قربانی دے دی، اور خلافت کا منصب جو عظیم منصب ہے، فضیلت ہے، اس کی قربانی پیش کر دی۔ تو گویا حضرت علی نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اس آیت کریمہ کے مصداق بن گئے کہ انہوں نے اپنی پیاری چیز قربان کر کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو قربان کر کے مقام بر پا لیا انہوں نے۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں آپ نے اپنی خلافت جو حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں محبوب چیز کو قربان کر دیا۔ دو باتیں صاف طور پہ نظر آتی ہیں، صاف طور پہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، گویا وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، یا زیادہ حقدار نہیں تھے، یا حضرت علی سے زیادہ حقدار نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حقدار حضرت علی تھے، اور حضرت علی خلیفہ نہیں بنے تو گویا انہوں نے ترک خلافت کر کے قربانی دے کے مقام بر حاصل کر لیا، اس آیت کے مصداق بن گئے، اس آیت کا انطباق ان کے اوپر کیا گیا۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو گویا وہ حضرت عمر فاروق خلافت کے حقدار نہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے اب اس خلافت کو ترک کر کے قربانی دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کے اس حصے کا جو ماحصل ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، یہ مکمل عقائد اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف۔ تمام اہل سنت کے علماء کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور احق الخلافہ بھی ہیں، خلافت کے سب سے بڑے حقدار اور مستحق بھی ہیں۔ آیات و احادیث سے ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو بالکل مدلل مبرہن کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، شیخین کی افضلیت
اور شیخین کی حقیت، یعنی شیخین تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور شیخین تمام صحابہ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی تھے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن منامی صاحب کی تقریر میں یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے حقدار ہیں، جو اہل سنت کے موقف کے خلاف۔ یہ بات وہ اسٹیج پر بول گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی افسوس ہے کہ اسٹیج پر اس وقت ایسے حالات بنے، ان کی تقریر کے بعد فوراً دستار بندی کا ایک پریشر، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بوندا باندی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد وقت نہیں مل سکا۔ اور تیسری بات کہ وہ اس دستار بندی کے بعد اترے اور اترنے کے بعد جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے کچھ آزار بنے، کچھ لوگ سکتے میں تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، دیکھ رہے تھے۔ بے چینی تمام علماء کے اندر پائی گئی، مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے محسوس کیا اس بات کو، ان کے اندر بے چینی پائی گئی، لیکن کمزوری یہ رہی کہ اسٹیج پر اس کا رد نہیں ہو سکا یا ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، اور اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ اور حضور صاحب سجادہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سب سے پہلے عارف میاں سے پوچھا منمی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صاحب سجادہ یہاں آئے، ہماری آفس میں آئے، مولانا فاضل صاحب میسوری، مولانا سیف خالد، مولانا منظور عالم اشرفی اور دیگر علماء، مولانا جمال الرافع، سیف خالد صاحب سب موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ یہ غلط ہو گیا ہے، غلط بات بول کر وہ چلے گئے ہیں، اور اس دن سے بے چینی ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد بیچ میں بہرحال یہ بھی بات آئی کہ ان سے پہلے رابطہ کر کے وضاحت طلب کی جائے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں سے مولانا شبیر احمد، مفتی شبیر احمد راج محلی جامعی نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ بیان دیا، اور ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود متکلم ہیں، وضاحت کر دیں اپنی اس تقریر کے اس حصے کی، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، آپ متکلم ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہا میں اس پر کوئی وضاحت نہیں دیتا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یہ مفتی شبیر راج محلی صاحب نے بیان دیا ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ ان کو وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ میں ان پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ان کے حواری موالی کی طرف سے فیس بک پر بیان آ رہا ہے، جو ان سے متعلق افراد ہیں، خانقاہ منامیہ گیا سے بیان آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے یعنی یہ قرینہ سا بن گیا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھا ہے اور جو وہ تاثر دینا چاہتے تھے، جسے ہم لوگوں نے سمجھا، وہی وہ ان کا موقف ہے، یہ اس کے قائل ہیں۔ اس لیے انہوں نے وضاحت رہی تھی کہ وہ صدیق شیخین کے مقابلے میں حضرت علی کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، خلافت کا حقدار، اور حضرت علی کا خلافت سے دستبردار ہو جانا یا خلافت کا دعویٰ نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنے کو حضرت علی کی قربانی شمار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گمراہانہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے، اہل سنت کے علماء، مشائخ، صوفیاء سب کا اجماعی موقف ہے، چاہے حضرت غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، محبوب الہی ہوں، مخدوم پاک ہوں، سب کا یہ اجماعی موقف ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس موقف، اپنے موقف یعنی حضرت علی کی تفضیل اور خلافت کی حقیقت، زیادہ حقدار ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ ہمارا اس وقت تحقیق کا موضوع نہیں ہے، تحقیق پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، فضائل پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت علی کے بھی فضائل کم نہیں ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے، مسئلہ فیصل ہو چکا ہے، اہل سنت کا موقف بن چکا ہے۔ تو اب 1400 سال کے بعد کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کوئی موقف دے سکے، کوئی موقف دینے کی اہلیت رکھنے والا کوئی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف اپنے اسلاف، بزرگوں اور علماء، مشائخ کے موقف کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ اسٹیج پر جو کم ہمتی کہیے، عزیمت پہ عمل نہ ہو سکا، فوراً فیصلہ نہ ہو سکا، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، لوگ چیمی گوئیوں میں رہ گئے، کچھ ایسے معاملہ، حالات اور آثار بھی بنے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر سکے، لیکن یہ سارے آثار کے بعد ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ کمزوری ہوئی ہے کہ بر وقت اسٹیج پر اس کی صفائی نہ ہو سکی، اور اس کے لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان جو ہم جاری کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہمارا موقف سامنے آئے، جامعہ اشرف کا، خانقاہ اشرفیہ کا، حضور صاحب سجادہ کا، علماء جامعہ اشرف کا یہ موقف سامنے آئے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک صرف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، نادم، ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں بلا خوف لومۃ لائم کہ ہم سے کمزوری ثابت ہوئی ہے، کہ ہم نادم ہیں اس بات پر، اور استغفار پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے سب کو۔ تو یہ اس موقف کو واضح کرنا تھا۔ الحمدللہ تمام علماء اہل سنت کا موقف ہے، اکابر اہل سنت کا موقف، مشائخ کا موقف، سب کا موقف، لیکن میرے لیے آخری یہ ہے، ہمارے طریقت کے امام اور خانواد اشرفیہ، خانقاہ اشرفیہ سب کے مرکز عقیدت قطبۃ الکبریٰ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی عثمانی علیہ رحمت و رضوان غوث العالم محبوب یزدانی کا جو موقف ہے، وہ موقف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام سنی اشرفی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ اسے اپنا موقف بنائیں گے، اور منامی صاحب سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ غور کریں گے اور اہل سنت کے موقف پر ضرب لگانے کے بجائے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اپنائیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے ہمارے یہاں سے موقف انشاءاللہ اس سے پہلے جو موقف کا اعلان ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال عرس میں کیا جائے گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر سال مخدوم پاک کا موقف کے تلاوت و نعت کے بعد، مخدوم پاک کے موقف کے بعد جلسے کا آغاز ہو،
اور تمام لوگوں کو یہ متنبہ کر دیا جائے کہ یہ موقف ہے، اس موقف کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں۔ حضرت مخدوم پاک کا جو موقف ہے کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رسالہ قبریہ ہے، اور یہ رسالہ حضرت مخدوم پاک نے اپنے آخری دور میں اپنے روضے پر قبر تیار کرا کے قبر کے اندر جو آپ نے چلہ فرمایا اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، اس لیے اس کا نام رسالہ قبریہ ہے۔ میں تیزی سے پڑھتا ہوں اس کو۔ سبحانہ من عز شانہ وعلی امرہ وبرہانہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ افضل الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ